یہ مقطعات ہیں حروف، ان کا ہم معنی بھی نہیں جانتے اور ان کا مفہوم بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں رک کر ایک مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ آج کل ایک یہ بھی مہم چلی ہوئی ہے کہ جی قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ مہم ہے نا جی، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، پھر مثالیں بڑی عجیب دی جاتی ہیں۔ باقاعدہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بس ایک میسج وہ چلتا رہتا ہے، پھر فارورڈ ہوتا رہتا ہے کہ جی فلاں۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو واعظین ہیں آج کل، اب وہ بھی تحقیق کی دنیا سے دور ہو گئے، وہ بھی کاپی پیسٹ ہی کر رہے ہیں۔ کتاب سے دوری ہے، بس یوٹیوب پہ کلپ سنیں اور پھر وہی آگے ہم بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جی ایک لڑکے نے خط لکھا، ماں ان پڑھ تھی، اس نے چوم کے لگایا اور صندوق میں رکھ لیا، اور پھر علاج کے پیسے نہیں تھے، پتہ چلا چیک تھا، اس قسم کی باتیں۔ تو جناب قرآن مجید بھی اگر اللہ کا پیغام ہے، اگر ہم نے نہ سمجھا تو کیا فائدہ؟ دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی مفہوم مخالف مراد نہ لے لینا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ہم انگریزی سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ہمیں عربی بھی سیکھنی اور سکھانی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ سمجھے بغیر پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ مثال آپ دے رہے ہیں خط کی، بھلا بتاؤ قرآن مجید تیرے میرے لکھے ہوئے خط کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی کوئی مثال دیتا ہے کہ ڈاکٹری نسخے کی، ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دے دیا اور اس مریض نے استعمال نہیں کیا، تو اسے کیا فائدہ جی؟ بھئی ہم سمجھے بغیر یہ عمل نہیں کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم نے اللہ کے کلام کو کسی بیٹے اور بھانجے کا خط سمجھ لیا، تم نے قرآن مجید کو کسی ڈاکٹر اور حکیم کا نسخہ سمجھ لیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اپنے ایمان سے بتائیے، کیا کسی کا بیٹا اسے لندن اور امریکہ سے خط لکھے تو کیا خط پڑھنے والے کو ثواب ہوتا ہے؟ آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دے، کیا اس کا نسخہ پڑھ لینے سے آپ کو ثواب ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے والے کو رب ذوالجلال 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ سمجھے بغیر پڑھنے کا فائدہ نہیں، پوری دنیا میں اعلان کیجئے، کوئی عالم، کوئی دانشور، کوئی سکولر ہمیں یہ بتا دے الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جا کر مفتی صاحب، پروفیسر صاحب، دانشور صاحب، ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا سمجھے بغیر پڑھنے کا فائدہ نہیں، ہمیں سمجھا دیجئے الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ اسے کہنا پڑے گا نہیں بھائی اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، تو بتائیے الف لام میم پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے خود مثال دی ہے، تو میں قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے خود تشریح کی، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اس کے پڑھنے والے کو رب ذوالجلال 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بتائیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ شیطانی وسوسے کا شکار نہ ہوں۔ کوشش کیجئے قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پراپر طریقے سے عربی سیکھنے کی، تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں۔ لیکن جب تک وہ منزل حاصل نہیں ہوتی تو قرآن مجید کو پڑھنا نہ چھوڑیے، قرآن کو پڑھتے رہیے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، جو سمجھ کے پڑھتا ہے رب اسے بھی انعام عطا فرماتا ہے، جو بنا سمجھے پڑھتا ہے رب اسے بھی انعام عطا فرماتا ہے۔